حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کے عقیدے کے جو انتہائی خطرناک، تباہ کن، دوررس اثرات، ڈیٹریمنٹل اور فار ریچنگ کانسیکوینسز جو انسانی تاریخ پر، انسانیت پر مرتب ہوئے اور جن کو اللہ کے آخری رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دی ہوئی بصیرت اور فراست سے محسوس کر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ انسانیت کے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر بہت غمگین ہوتے تھے، اور خاص طور پر ان کو اس بات کی تڑپ ہوتی تھی کہ یہ لوگ، یہ جو بگڑی ہوئی مسیحیت والے لوگ ہیں، یہ صحیح دین کی طرف قرآن مجید کی رہنمائی میں واپس آ جائیں۔ اس قدر شدید ان کو فکر اور غم ہوتا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ اگر ان لوگوں نے اس غلط عقیدے کو نہ چھوڑا تو اس کے جو نتیجے نکلیں گے آگے جا کر، کیا کیا ہوگا، ان نتیجوں کو سوچ سوچ کر اللہ کے رسول کے قلب کی جو حالت ہوتی تھی، اس کے بارے میں اللہ نے خود ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر اس کتاب اور رہنمائی پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے جو نتیجے نکلیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم کے خدا کے بیٹے کے والے عقیدے پر اگر یہ لوگ جمے رہیں گے اور اس کے جو نتائج مرتب ہوں گے پورے عالم انسانیت پر، کیا تم اس کو سوچ سوچ کر، ان نتیجوں کو سوچ سوچ کر اپنی جان دے دو گے؟ کل میں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ یہ جو نتیجے ہیں آثارہم، اس عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے والے عقیدے کے جو انتہائی خطرناک نتیجے مرتب ہوئے انسانی تاریخ پر، جن کے سائے میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، ان نتیجوں کی اور ان نقصانات کی میں نے کل مختصراً تشریح کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے اور اتنا اجنبی ہو گیا ہے، بالکل اس کی طرف ذہن نہیں جا رہا ہے لوگوں کا۔ اگر ہمارے ملک کے ہی پچھلی صدی کے کچھ عظیم علماء قرآن نے اس طرف توجہ نہ دلائی ہوتی تو شاید سرسری طور پر ہم اس سے آج بھی گزر رہے ہوتے۔ آج پھر میں اسی موضوع کے بارے میں کچھ ضرور عرض کروں گا، اس لیے کہ میری خواہش ہے کہ اس مسئلے کی سنگینی کا کچھ تو ہم لوگوں کو احساس ہو، جس مسئلے کی سنگینی کی پیش بینی کی وجہ سے، فور سینگ کی وجہ سے، پہلے سے جو اندازہ ہو رہا تھا اللہ کے رسول کو، اس کی وجہ سے آپ کی وہ کیفیت تھی، تو اب تو ہم ان نتیجوں کی منحوس ترین جو انجام ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں۔ اب بھی ہم اس سلسلے میں اگر بالکل ناواقف اور بے حس رہ جائیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔
میں نے کل عرض کیا تھا، اسی کو آپ ذرا سے یاد کر لیجئے تاکہ مجھے پوری تفصیل آج دہرانی نہ پڑے، کہ اس ولدیت عیسیٰ کے نتیجے میں جو چرچ کا ایک انسٹیٹیوشن بنا، جو پوپ کا ایک ادارہ اور اتھارٹی بنی، اور اس کے جو عجیب و غریب اختیارات اور پاور بنے، اور ان کا جس طرح استعمال کر کے انسانوں سے ان کی مذہبی آزادی چھینی گئی، ان کا آزادی رائے چھینی گئی، اور ایک زبردست جابرانہ ایک مذہبی ڈکٹیٹرشپ، بے رحم قسم کی کا اقتدار جو مذہبی لبادہ پہنے ہوئے ڈاکوؤں اور قذاقوں نے جو اختیار کیا، اور جس کی وجہ سے مظالم کے پہاڑ توڑے انہوں نے کروڑوں انسانوں پر، اس کا پہلا رد عمل تو پروٹسٹنٹ تحریک کے شکل میں سامنے آیا، جس میں کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگوں نے عیسائیت کے اندر رہتے ہوئے ریجیکٹ کیا مذہب کی اس تشریح کو، پوپ کی اس اتھارٹی کو سخت ترین تنقید کی، مگر پروٹسٹنٹ رہے عیسائی ہی، اسی کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ان ٹریڈیشنز کو اور ان عقیدوں کو اور اس سسٹم کو سختی کے ساتھ مسترد کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں دونوں طبقوں کے اندر، عیسائی دونوں طبقوں کے اندر جو جنگیں ہوئیں، خوریزی زبردست خوریزیاں ہوئیں، اگر آج ہم نے ان کا خود مطالعہ نہ کیا تو ہم بہت غلط تاثرات لیے پھرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے اندر جو مختلف مسالک اور مختلف اسکول آف تھاٹس پیدا ہوئے، اور جن میں سے بہت سو کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک حد تک نیچرل فینومینا بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر مسلکوں کی بنیاد پر خوریز لڑائیاں تو نہیں ہوئیں، جنگیں تو نہیں ہوئیں، ایسی جنگیں ہوئی ہیں عیسائیوں میں، پروٹسٹنٹ اور کیتھلکس میں، کہ جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ تو ایک تو ریئیکشن جو ہوا وہ پروٹسٹنٹ تحریک کی شکل میں مارٹن لیوتھر کنگ کی قیادت میں پوری ایکشن سامنے آیا، لیکن یہاں پر بات رکی نہیں۔ دھیرے دھیرے یہ احساس پھیلتا گیا کہ اس مذہب کے اندر رہتے ہوئے اس کے جبر سے اور جور و ستم سے چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا، اس لیے لات مار دو اس مذہب کو اور اس مذہبی پورے نظام کو۔ باغی بن کر کھڑا ہو گیا مشرقی یورپ۔ مشرقی یورپ نے پروٹسٹنٹ تحریک کو کافی نہیں سمجھا، اس کو بالکل قبول نہیں کیا، بلکہ آل ٹوگیدر مذہب کو ہی مسترد کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ یہ ساری خرابی مذہب کی ہے، اس لیے ہم سب کو، ترقی پسند لوگوں کو، آزادی پسند لوگوں کو، انسانی معاشرے میں برابری کے اصول پر یقین رکھنے والوں کو، ایسے مذہب کو ہی لات مار دینی چاہیے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔